بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا مقدمۃ الشیخ کا سبق جاری ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر جو ضبط کے متعلق تان ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا، پانچواں تان، سوئے حفظ۔ تو آج جو بندہ جس کو سوئے حفظ طاری ہوتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کی حدیث کا کیا حکم ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں المختلط، مختلط یا پھر لام کی کسرہ کے ساتھ المختلط، المختلط دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو مختلط یعنی اختلاط کرنے والا۔ وَإِن طَرَأَ سُوءُ الْحِفْظِ لِعَارِضٍ، اگر سوء حفظ کسی عارض کی وجہ سے، کسی علت کی وجہ سے طاری ہوتا ہو، طَرَأَ یعنی طاری ہوتا ہو اگر کسی عارض کی وجہ سے۔ وہ عارض کون سا ہے؟ جسے مثل اختلاط فی حافظت بسبب کبر سنی، جیسے عمر بڑھ جانے کی سبب حافظے میں اختلال آ جانا، حافظے کے اندر خلط ملط باتوں کا ہو جانا، تو یہ بھی خارجی علت ہے، یہ بھی ایک عارض ہے۔ او ذہاب بصر ہی، یا پھر بینائی کا چلا جانا، کسی کی بینائی چلی جائے، کسی کی نظر کمزور ہو جائے، اس کی وجہ سے بھی سوء حفظ طاری ہوتا ہے۔ او فوات کتب ہی، یا پھر کتب یعنی کتابوں کے فوت ہو جانے کی وجہ سے، کتابوں کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، کسی وجہ سے کتابیں ختم ہو گئی ہوں تو بھی بندہ سوء حفظ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں فہذا یسمى مختلط، تو جس بندے کو سوء حفظ لائق ہو کسی عارض کی وجہ سے، وہ عارض عمر کا بڑھ جانا ہو، یا پھر نظر کا کمزور ہو جانا ہو، یا پھر کتابوں کا چلا جانا، کتابوں کا ختم ہو جانا، ان کی وجہ سے ہو، تو ایسے بندے کو مختلط بولا جاتا ہے، یسمى مختلطن، ایسے بندے کو مختلط کہا جاتا ہے۔ اور مختلط بندے کی حدیث کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں حکم حدیث المختلط، مختلط بندے کی حدیث کا حکم، فما روا قبل الاختلاط، فما روا قبل الاختلاط والاختلال ممیزم اما رواہ، اختلاط اور اختلاف سے پہلے جو اس نے روایت کی، فما روا جو اس نے روایت کی، اختلاط اور اختلال سے پہلے، سوء حفظ کی وجہ سے اختلاط ہوتا ہے نا، تو اس اختلاط مل جانے کی وجہ سے جو ملنا جلنا ہے، الفاظ کا خلل ہونا ہے، تو اگر اس سے پہلے اس نے کوئی حدیث بیان کی ہے اور وہ جو اس نے حدیث بیان کی ہے اس کو ممیز بھی رکھتا ہے، یعنی اس کو اختلاط سے اس روایت کو جدا بھی رکھتا ہے، ممتاز بھی کرتا ہے، علیحدہ کرتا ہے، ممیزن اما رواہ بعد حاضر الحال، اس حال کے بعد، اختلاط والے حال کے بعد اس نے جو روایت بیان کی ہے اس روایت کو، یعنی ایک اس کی وہ روایت ہے جو اس نے اختلاط سے پہلے کی ہے، اور ایک روایت وہ ہے جس نے اختلاط، جس کو اس نے اختلاط کے بعد کی ہے، یعنی سوء حفظ جاری ہونے کے بعد اس نے روایت کو بیان کیا ہے۔ تو جو بعد والی ہے اس سے پہلی والی حدیث کو وہ جدا رکھتا ہے، یعنی اس نے جو اختلاط سے پہلے روایت بیان کی ہے اس کو بچائے رکھتا ہے، کس سے؟ اس روایت سے بچا کے رکھتا ہے جو اس نے اختلاط کے بعد روایت کی ہے، تو اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا، قبول ہے، اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَتَمَيَّزْ تو وقف،
اگر وہ اگر وہ جدا نہیں کر پاتا، ممتاز نہیں کر پاتا، یعنی جو اس نے پہلے روایت کی ہے اور جو اس نے بعد میں روایت کی ہے، تو ان دونوں کے اندر تمییز نہیں کر پاتا، تو پھر اس کی حدیث موقوف ہوگی، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، نہ اس کو رد کیا جائے گا، نہ اس کو قبول کیا جائے گا۔ وَإِنْ اشتبہ فَكَذَلِكَ، اگر مشتبہ ہو جائے پھر بھی اس کا یہی حکم ہوگا۔ مشتبہ ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کو نیچے سے دیکھ لیں۔ فَاشْتَبَهَ أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ اللہ، یعنی یہ پتہ نہ چلے کہ وہ جو راوی ہے وہ مختلط ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کو اختلاط یا اختلال یا اختلاط اس کو لائق ہوا ہے یا لائق نہیں ہوا، اس کا کوئی معلوم نہ ہو، پتہ نہ ہو، تو پھر بھی اس کی حدیث موقوف رہے گی، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ وُجِدَ لِهَذَا الْقِسْمِ مُتَابِعَاتٌ وَشَوَاهِدُ، اگر اس قسم کے لیے متابعات اور شواہد روایات پائی جائیں، شواہد اور متابعات کا بیان پیچھے ہوا ہے کہ اگر اس قسم کے لیے نہیں، یعنی یہ جو روایت مختلف راوی نے کی ہے، اس روایت کی سپورٹ کے لیے متابعات یا پھر شواہد بیان کی، شواہد موجود ہوں، جو شواہد ترقہ من المرتبۃ رد الی القبول، جو رد کے مرتبے سے قبول کے مرتبے کی طرف اس کو ترقی دیں، پر رجحان اور ترجیح کی طرف اس کو قبول اور ترجیح دینے کی طرف اس کو ترقی دیں۔ وہذا حکم احادیث المذکور والمدلس والمرسل، اور یہ حکم، وہذا حکم اور یہ حکم احادیث مستورہ اور احادیث مدلس، جو مدلس روایتیں ہیں، مدلس کی روایتیں ہیں، یا پھر مرسل بندے کی روایتیں ہیں، اسی طرح ان روایت پر بھی یہی حکم لگے گا کہ اگر پتہ نہ ہو کہ یہ مدلس ہے یا مدلس نہیں ہے، یعنی وہ اس کے مدلس ہونے میں اشتباہ واقع ہو اور کوئی شواہد یا مطابعات پائے جاتے ہوں، تو ان کی روایت کو کیا کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ شواہد اور مطابعات کے پائے جانے کی وجہ سے ان کی روایت کو قبول کیا جائے گا، چاہے وہ مختلط بندے کی روایت ہو یا مدلس بندے کی روایت ہوں یا احادیث مستورہ ہوں یا پھر مرسل بندے کی روایتیں ہوں، ایسے بندے کی روایت کو کیا کیا جائے گا، شواہد اور مطابعات کے پائے جانے کی وجہ سے قبول کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیجیے گا۔ آگے دوسری تقسیم شروع ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ کل سے شروع کریں گے، پیر والے دن شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔